آج ہم بات کریں گے موسٹ وینریبل آریہ وانگسو، جن کا پاکستان انہوں نے دورہ کیا 2022 میں 3 مہینے کے لیے رین ریٹریٹس اس بار انہوں نے پاکستان میں گزاری۔ ان کے ساتھ ان کے 5 مانکس بھی آئے ہوئے تھے، اور اس دورے کے اخیر میں 150 لوگ جو تھے ڈیووٹیز، وہ تھائی لینڈ سے سفر کر کے پاکستان آئے، اور یہاں پہ انہوں نے 3 دن گزارے۔ وہ اسلام آباد آئے، لاہور گئے، پشاور آئے، پشاور میوزیم اور تخت بھائی بھی گئے۔ موسٹ وینریبل آریہ وانگسو جو کہ چیف مانک ہے تھائی لینڈ کے، یہ دورہ ان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ گندھارا یا پاکستان یا پشاور کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے چیف مانک نے 3 مہینے گزارے یہاں پہ پاکستان میں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بدھسٹ جو چیف مانک ہے وہ اپنا رین ریٹریٹ یہاں پہ گزار رہا ہے۔ اور رین ریٹریٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے تو انہوں نے مختلف سیرمنیز جو بدھسٹ عقائد کے مطابق منائی جاتی ہیں، وہ سیلیبریشنز جو تھی وہ یہیں پر کیں۔ ان کا قیام ٹیکسلا میوزیم میں تھا، اور ٹیکسلا میوزیم کی انتظامیہ نے بھی ان کو کافی سپورٹ کیا وہاں پہ ان کا جو اسٹے تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ جب پشاور آئے تو وہ پشاور میوزیم میں ان کا قیام تھا، اور وہ رات کو بھی میوزیم میں ہی رہے، اور ایک بہت ہی اچھا تجربہ تھا ان کے مطابق ان کے لیے، پوری جو تھائی لینڈ کی جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہ بہت زیادہ حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا ایک حد تک، لیکن زیادہ تر جو ہے تو تھائی لینڈ کی حکومت کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ وہ یہاں پر آئے۔ اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص کر پاکستان میں، تو ان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے جو گندھارا سویلائزیشن، جس کو کہتے ہیں ٹیکسلا، پشاور، سوات، مردان، سوابی، یہ علاقے، اور اس کے باقیات جو یہاں پہ جو مونیسٹریز ہے یا جن کو ہم کنڈرات کہتے ہیں، تو ان کنڈرات کا دورہ موسٹ وینریبل نے کیا۔ ٹیکسلا میں تقریباً جتنے آثار قدیمہ ہیں وہاں پر وہ گئے، اور اپنی جو چانٹنگ تھی، بلیسنگ تھی، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ٹائم گزارا اپنے ڈسائپلز کے ساتھ، اور کافی انہوں نے اس کو سراہا، اس کو کنڈرات کو جس طرح سے حفاظت جو ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی نے کی، اس کو خاصا سراہا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پشاور میوزیم 2 مرتبہ وہ آئے، اور پشاور میں انہوں نے جو شپولا اسٹوپا ہے جو افغانستان کی سرحد پر ایک اسٹوپا ہے، وہاں کا جو ابھی رینوویٹ بھی ہو رہا ہے، 2 دفعہ وہ وہاں پہ گئے، اور ایک دفعہ وہ اپنے 4-5 ڈسائپلز کے ساتھ، پھر دوسری مرتبہ دوبارہ پھر وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شپولا اسٹوپا وہ گئے، پشاور یونیورسٹی بھی وہ گئے، اور اس کے علاوہ جو پشاور شہر میں جو کنشکا اسٹوپا، جس کے بارے میں مختلف سٹوریز اور لیجنڈز ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم اسٹوپا یہاں پر ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ اسٹوپا تو نہیں تھا، لیکن اس اسٹوپے کی جگہ کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پہ وہ گئے، اور انہوں نے جو ہے تو ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا مٹی کا ایک اسٹوپا بنایا ایک یادگار کے طور پر وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ وہ گولڈ گٹری بھی گئے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ اور سوات کا جو علاقہ ہے، سوات میں جو بدھ کڑا 1، بدھ کڑا 2، سیدو شریف اسٹوپا، مختلف اسٹوپاس کے انہوں نے وزٹ کیا، اور اس کے علاوہ وہ سوات میوزیم بھی گئے، اور سوات میوزیم کو انہوں نے ایک ریلک گفٹ کیا، اور وہاں پہ جو پیس بیل ہے وہ انسٹال کیا۔ اور اس کے علاوہ وہ عدنان اورنگزیب جو موسٹ وینریبل کے کافی اچھے دوست تھے، انفارچونیٹلی ان کا ایک
کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، اور پھر موسٹ وینریبل نے ان کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر قیام کیا اور ان کی قبر پہ حاضری بھی دی اپنے تمام ممبران کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پر ان کے لیے اپنی زبان میں دعائیں کی، اور کیونکہ عدنان اورنگزیب چاہتے تھے، ان کا بڑا اس میں دلچسپی تھی کہ موسٹ وینریبل سوات آئیں، اور عدنان اورنگزیب نے ہی موسٹ وینریبل کو انوائٹ کیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے جو ہے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو موسٹ وینریبل نے ان کو بھی کافی ان کے ساتھ جو ہے تو ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزارا۔ اور اس کے علاوہ پشاور میوزیم میں جو پیس بیل ہے اس کو بھی فکس کیا، اور یہ پیس بیل جو ہے موسٹ وینریبل کے مطابق کہ یہ دنیا کو ایک میسیج، ایک پیغام جائے گا کہ یہ ایک زبردست کہ یہاں سے جو ہے امن، یہ ایک امن کی جگہ ہے، یہاں پہ امن ہے، اور یہیں سے دنیا میں امن پھیلے گا۔ تو اس طرح پیس بیل جو ہے ٹیکسلا میں انہوں نے انسٹال کی، پشاور میں اور پھر سوات میں۔ تو یہ ایک بہت زبردست ان کا 3 مہینے کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، پھر آخر میں 150 لوگ تھائی لینڈ سے آئے اتنی بڑی تعداد میں، تو پاکستان کی تاریخ کے لیے اور گندھارا کی تاریخ کے لیے یہ ایک عظیم موقع تھا، ایک بہت ہی پاکستانیوں کے لیے خوشی کی بات کہ باہر کے ممالک سے لوگ یہاں پہ اتنی دلچسپی لیں، اور دلچسپی اگر وہ لے رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بدھ مت کا جو مذہب ہے وہ یہیں پر پلا اور بڑھا، اور یہیں سے ٹیکسلا اور پشاور سے یہ مذہب جاپان، چائنا، تائی لینڈ، کوریا، ان ممالک میں پھیلا۔ تو اس وقت آج سے 2000 سال پہلے کشانس کے دور سے پہلے اشوکا نے یہاں پہ بدھزم کی بنیاد رکھی، پھر کشانس کا دور، اور پھر اس کے بعد جو ادوار تھے، یہاں پہ لوگ چائنا سے، جاپان سے، تبت سے پڑھنے آتے تھے پشاور میں، ٹیکسلا میں، اور یہاں سے پھر وہ نالندہ یونیورسٹی، بھارت، اور ہوتے ہوتے پھر وہ اپنے ممالک واپس جاتے۔ ہوان سان اور فازیان جو کہ 5ویں صدی میں اور 7ویں صدی عیسوی میں یہاں پہ آئے تھے، گندھارا میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنی یادداشت میں یہاں کی پوری تاریخ لکھی ہے کہ کس طرح کہ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، تعلیم یافتہ تھے، پراسپرس تھے، اور یہ ایک ایسی سٹی تھی کہ دنیا میں اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ ڈائنامکس بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، تو بدھزم کا خاتمہ جو یہاں سے تو ہو گیا، اور لیکن باقی دنیا میں بدھزم یہیں سے پھیلا، اور اس کی کافی لمبی تاریخ ہے، کیونکہ بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تو جتنے بھی لوگ تھائی لینڈ سے پاکستان آئے، ان تمام لوگوں کا شکریہ، موسٹ وینریبل اور تھائی لینڈ کی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اتنی دلچسپی لی، اور وہاں کے باقاعدہ جو ڈیلیگیٹس تھے، جو خواتین اور حضرات جتنے بھی آئے تھے، وہ بہت زیادہ خوش تھے یہاں پہ، اور انہوں نے بار بار کہا کہ ان کو ایک دلی سکون محسوس ہوا اس سرزمین میں آتے ہی، اور انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے، اور وہ بار بار یہاں کا وہ دورہ کریں گے، اور تھائی لینڈ کے حکومت نے بھی پاکستان کے ساتھ اشتراک مختلف معاہدے بھی کیے، اور خاص کر ریلیجیس ٹورزم میں۔